بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے۔ گھروں میں رہنے والے افراد کے لیے یہ ایک بہترین انتظام لائیو ویکینڈ تراویح پیج پر جو فیس بک سے منسلک ہے اس پہ پروگرام رکھا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک اس کا مسلسل سلسلہ 2 بجے چلتا رہے گا۔ اس کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دینی باتیں سننے کا شوق رکھتے تھے، دینی مسائل سے واقفیت کا شوق اور جذبہ تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور مسجدوں میں جمع ہونے کی اجازت نہ ملنے کی بنا پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کو ویڈیو کے طور پر رکھنا اس لیے مناسب سمجھا گیا تاکہ اگر کسی کی بات سنی جائے تو براہ راست اس کو دیکھنے کے بجائے ویڈیو کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہو سکتا بات کے سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ آڈیو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد بس صرف اور صرف یہ ہے، دوسرا کوئی اور مقصد یہ نہیں کہ اس میں شہرت مل جائیں، اس سے بہت عزت مل جائے، مقام بلند ہو جائیں۔ اللہ بہتر جانتا کہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کر رہی تھی کہ اس ویڈیو کو براہ راست سننے میں اگر خواتین، مائیں اور بہنیں ہیں تو ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ صرف آواز کو سنیں، اس ویڈیو پر توجہ نہ دیں، کیونکہ اکثر ہو رہا یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا دور اتنا عروج پر ہے کہ بہت ساری باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی کلپیں جو واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر دیگر میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسی وہ باتیں جس سے انتشار پیدا ہوتا ہو، جس سے اختلافات کو اور بڑھوتری ملتی ہو، ایسے ویڈیو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم ایسے کام نہ کریں کہ ویڈیو کی باتیں سن کر عمل کرنے لگ جائیں۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایسے ویڈیو کے ذریعے سے بیانات سنتے ہیں تو وہ باتیں جو عمل کرنے کی ہوتی ہیں اس پر تو عمل کریں، لیکن فقہی مسائل کے اعتبار سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں براہ راست اپنے علاقے میں رہنے والے علماء کرام سے رابطہ کریں اور ان سے اس کے مسائل کے دریافتگی ضرور کر لیں، کیونکہ بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں جو ہم نہیں جانتے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو گریز کریں اور بچائے رکھیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی ایک ویڈیو بنا لے، اس کو حدیث کا حوالہ دے دیں اور پھر اس کو یہ کر دیں کہ ایسا ویڈیو ہم نے بنا دیا ہے، ایسی حدیث اس میں آ گئی ہے، اور پھر اس کو آگے شیئر کر دیں۔ جیسے یہ میسج ہم تک ملتا ہے تو پھر یہ شیئر اس کو آگے شیئر کرتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو صحیح ہو یا غلط ہو، اس کے کہنے کی وجہ سے اس کو آگے شیئر کر دیا جاتا ہے، لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے نمازیں، روزے، عبادتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 1-2 دن پہلے اطلاع اس بات کی ملی تھی کہ سحر کا وقت 4:56 تک اس کے کئی پوسٹر بنائے گئے، کئی ویڈیو بنائے گئے، لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرنے لگے۔ اگر کوئی اس وقت کو دیکھ کر عمل کر لے اور اسی کی مناسبت سے وہ سحر کرے اتنے وقت تک، تو یقیناً اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی حوالے دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ سحری کا وقت فجر کی اذان تک ہے،
تو ان سے گزارش ہے کہ اگر فجر کی اذان تک آپ کو کھانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب کی اذان تک بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ فجر کی اذان تک ہم سحری کھاتے رہیں۔ بہرحال چند باتیں جو میڈیا کے ذریعے سے عرض کرنی تھی کہ مسائل کے اعتبار سے میڈیا کو ترجیح نہ دے، وہ مسائل جو ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچتے ہیں آپ ان مسائل کو اپنے مقام پہ رہنے والے علماء کرام سے معلوم کر لیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں، اور بہت سارے غافل وہ بھی ہیں جو رمضان المبارک کے ان ایام کو ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننے کے بجائے لاپرواہی اور غفلت سے گزار رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال جو بتائے ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے، یہ ترتیب کو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ ایک گنہگار بندہ جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ آلود ہو گیا ہو، اس کے دل پر دین کی کوئی بات اثر نہ کرتی ہو، تو اللہ رب العزت نے ایک پروگرام یہ بنایا ہے کہ پہلے 10 دن اس کو دیے جائیں، اس کے دل پر پہلے 10 دن کے رحمت اتاری جائیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کے دل کے گناہ اس کے دل سے دھوئے جاتے ہیں۔ جب پہلا عشرہ رحمت کا گزر جائیں تو دوسرا عشرہ مغفرت کا آتا ہے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس گنہگار بندے کے دل کو ہم نے رحمت کے ذریعے سے صاف کر دیا تھا پہلے 10 دن میں، اب دوسرے 10 دن میں ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اگر بندہ دوسرے عشرے کو بھی قدر کرتے ہوئے قدردانی کی نظر سے اس کو گزارے، اس پر عمل کر لے، تو اللہ رب العزت اس کو مغفرت کر دیں گے۔ اور جب بندہ اس دوسرے عشرے سے اپنی مغفرت کرواتے ہوئے گزر جائے اور تیسرے عشرے میں داخل ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھ بندے، ہم نے تیرے پورے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور تیری مغفرت بھی ہم نے کر دی، اور جا ہم نے تم کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔ یہ ایک پروگرام اللہ نے بنایا ہے ان 30 دنوں کا، 10 دن کا ایک ایک عشرے کے ذریعے سے، کہ اس طریقے سے ہم بندے کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن بندہ اتنا غافل ہے کہ اللہ رب العزت کی اس رحمت کو اپنے اوپر لانا نہیں چاہتا، اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروانا چاہتا۔ ایسی غفلت والی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائے رکھیں اور دوسروں کو بھی اس غفلت والی زندگی سے بچائیں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک میں اتنے رحمتیں اور برکتیں ہونے کے باوجود بھی چند لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اس رمضان المبارک جیسی مقدس ماہ میں بھی نہ ان کی مغفرت ہوگی، نہ ان کی دعا قبول ہوگی، نہ ان کے اعمال قبول ہوں گے، نہ ان کے روزے اور تراویح قبول ہوگی، نہ ان کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن اس میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اتنی بری خبر دی گئی ہے؟ فرمایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو شرابی ہو، جس کی زندگی میں شراب پینے کی عادت بن گئی ہو، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسرے فرمایا وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں۔ اس وقت کی سب سے اہم اور ضرورت یہ ہے کہ والدین کے نافرمان ہر گھر میں آپ کو مل جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے بھی وہ اپنے والدین کو اس نوعیت کے جوابات دیتا ہے اور اپنے والد سے یہ کہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ پرانے خیالات کے ہیں، آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں۔ یہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان رمضان المبارک میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور پورے گناہوں میں والدین کا نافرمانی کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ جھوٹ کا گناہ، غیبت، چغلی، کینہ، حسد اور شراب پینا، شرک کرنا، ان سب کی سزائے آخرت میں ملے گی۔ لیکن والدین کا جو نافرمان ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جس وقت سے وہ والدین کی نافرمانی کیا ہے اسی وقت سے اس کو سزا مل جائے گی اور آخرت تک چلتے رہے گی، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ معزز ناظرین، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ عزت سے، احترام سے پیش آئیں، اور وہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔
اپنے آپ سے یہ سمجھیں کہ اے اللہ آپ نے والدین جیسی نعمت ہم کو دی تھی، ہم نے کھو دیا ہے، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو دوسرے وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں، ان کی اس رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی ایک علامت آپ بتائیے جس کو دیکھ کر ہم یہ گمان کر سکیں کہ اس وقت قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اولاد والدین کی نافرمان بن جائیں گی۔ یہ نہیں کہا کہ جب شراب عام ہو جائے گا، جب زنا عام ہو جائے گا، جب چوری عام ہو جائے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب اولاد والدین کی نافرمان بن جائے گی تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ فرمایا کہ اگر آپ کے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں بھی زندہ ہو تو ان کی خوب خدمت کرو۔ میں مختصراً اس کے ترجمے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی خدمت کرو اور والدین کو اف تک بھی مت کہو۔ چہ جائے کہ ہم والدین سے بد کلامی کریں، بد زبانی کریں، ان کو برا کہیں، ان کے ساتھ بد سلوکی کریں، ان کی خدمت نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، ان کی خدمت کے سامنے اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، دوسرے دوستوں کو ہم ترجیح دیں۔ اور مفسرین اکرام نے بہترین بات بتائی ہے اس اف کے ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں، یہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کہیں باہر راہ چلتے ہوئے گھر آئے، گھر پہنچے اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار جمی ہوئی ہو اور اس کو پھونکنے کے لیے ایک پھونک مارے تو اس پھونک سے جو آواز نکلتی ہے اس کو اف کہا گیا ہے کہ اتنی بھی آواز اپنے والدین کے سامنے بلند نہیں کرنی ہے۔ تو اس رمضان المبارک جیسے مقدس ماہ میں بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی تو سمجھو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ ہم نے رمضان المبارک کے 40 رمضان ہم کو ملے، 50 ملے، کسی کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال، 70 سال ہم نے رمضان گزار دیے ہیں، لیکن اگر ہم ان 70 سال میں بھی والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے رمضان گزاریں تو ہمارے رمضان کا گزارنا کوئی فائدے کا نہیں ہوا، کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوئی، الا یہ کہ اگر اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ اس کی بخشش کر دیں تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن والدین کا گناہ ایسا ہے، یہ حقوق العباد میں ہے، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا بندہ جب تک کہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ رشتہ دار سے قطع تعلق رکھنے والا وہ بھی اس رمضان المبارک میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنی ماں باپ سے، ساس اور بہو کے درمیان، بہو اور ننند کے درمیان، پڑوسی کے درمیان، آفس میں کام کرنے والے اپنے ملازمین سے، ملازمین اپنے آفس میں رہنے والوں سے، کتنے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اور خاص کر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو آدمی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لے، رشتہ داروں سے بات بند کر دے، اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائیں کہ وہ اس کو سلام نہ کریں، اس سے بات نہ کریں، تو پھر فرمایا کہ رمضان المبارک جیسے مقدس ماہ میں اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں اور اتنی سعادتوں والے مبارک مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جبکہ اس رمضان المبارک میں ایک فرض کرنے پر 70 فرض اور ایک نفل ادا کرنے پر فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس شخص پر کہ جس نے ایسے کام کیے ہو، رمضان المبارک کا مہینہ اس کو ملا ہو لیکن وہ اس سے محروم رہ گیا۔ اور چوتھی چیز فرمایا گیا کہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ایسے لوگوں کی بھی رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ ہے کہ میں کسی سے دشمنی رکھ لوں، کہ میں اس سے بات نہ کروں، اس سے قطع تعلق رکھ لوں، یہ الگ ہے۔ اور ایک دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ اس سے دشمنی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نقصان کے در پر آ جاؤں، میں یہ چاہوں کہ ہر ممکن طریقے سے اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کے گھر والوں کو، افراد خاندان کو، اس کے دوست احباب کو، اس کے کاروبار کو، اس کے اعزاء و اقرباء کو، میں سب کو نقصان پہنچانے کے در پر آ جاؤں۔ اگر ایسا گمان میرے دل میں ہے، ایسی نیت میں رکھتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان کھول کر سن لے وہ شخص کہ اگر اس کے پاس یہ عادت ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہو۔ معزز ناظرین، ہم رمضان کیسے گزاریں، اس عنوان کے تحت یہ باتیں عرض کرنی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ملا ہے، ان 4 کاموں میں سے اگر ہمارے پاس کوئی عادت ہو،
اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس سے معافی مانگ لے، وہ آپ کے ہزاروں سال، آپ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں مرتبہ کیے ہوئے گناہوں کو ایک لمحے میں اور ایک معافی میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ اس کے گناہوں کو زمین پر جمع کرنا شروع کر دے اور وہ آسمان تک جمع ہو جائیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ اپنے ندامت والی آنکھ سے یہ کہیں، شرمندگی والے آنسو کو بہاتے ہوئے یہ کہیں، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ معاف کر دے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے دل کی بات کو سن کر اس کے فوراً اس کو گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ اللہ کتنا قادر ہے، کتنا رحیم اور کریم پروردگار ہے، اس کی بات ہم نہ مانیں، اس کی دعاؤں کو ہم اس سے دعاؤں سے مانگنے سے اپنے آپ کو گریز کریں، یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ شب برات کے موقع پر یہ بات ہم نے سنی ہے کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور بندوں سے یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی برکت چاہنے والا، ہے کوئی شفا چاہنے والا کہ میں اس کی تمام ضرورت کو پوری کر دوں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز ہر رات اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور بندوں سے یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ لیکن ہم لوگ یہ ہیں کہ رمضان المبارک میں اس وقت کے ماحول میں، بلکہ ہندوستان ایک ایسا واحد ملک اس وقت بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں گھروں میں محبوس اور مقید ہے اور ہر جگہ پر بیماری کی تعداد بڑھ رہی ہے، کئی لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہندوستان جس میں اس وبا کی کم تعداد موجود ہے، لوگوں کے جنازے اٹھنے کی کم مقدار میں اطلاعات ہم کو مل رہی ہیں، ایسے ماحول میں ہم گھروں میں ہیں، کتنا عظیم ملک ہمارا ہندوستان ہے، ایسے ماحول میں ہم گھر میں رہ رہے ہیں، بہت تنہائی میں اور بہت اخلاص کے ساتھ اگر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں، اس سے بڑا موقع نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ملا ہے، پچھلے ہمارے آبا و اجداد سے اور ہمارے بڑے لوگوں سے ہم معلوم کر لیں، ہمارے خاندان سے دادا پردادا یا ان سے اوپر کے لوگوں سے بھی معلوم کر لیں کہ ایسی تنہائی جو رمضان المبارک کی آج ہم کو نصیب ہوئی ہے، پچھلے کئی 100 سالوں میں ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ جانے اگلے سال کا رمضان بھی ہم کو ملے یا نہ ملے۔ اگر رمضان بھی مل جائیں تو ایسی تنہائی ہم کو ملے نہ ملے کیا پتہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگلا سال کا رمضان بھی ہم کو ملے۔ لیکن اگر ہماری زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، زندگی سے بڑا کوئی دھوکہ ہم کو نہیں، موت سے بڑی کوئی سچائی ہمارے پاس نہیں ہے، موت تو ہر حال میں آنے والی ہے، لیکن ہم اس حال میں رمضان گزاریں کہ ایک ایک لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ہر نماز کو ایسی نیت کر کے پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر بندے کو یہ اطلاع مل جائے کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، اس گاڑی کے تمام بریک فیل ہو گئے ہیں، اب گاڑی کے رکنے کے کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا آپ کو سیدھے موت کے گھاٹ اتارنے والی ہے، تو آدمی اپنی زندگی میں یا پھر اپنے ذہن میں جتنی بھی دعائیں یاد ہوئے وہ سب پڑھنے لگتا ہے اور اللہ سے اپنے سچے دل سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ اللہ میں نے بہت سارے گناہیں کیے ہیں، لیکن کسی ایک گناہ کو بہانہ بنا کر مجھے موت کے منہ تک مت لے جائیے، بلکہ کسی ایک نیکی کو بہانہ بنا کر میری زندگی کے ایام کو اور بڑھا دیجیے۔ جب اس کو اس بات کی اطلاع مل جائے کہ جس سواری میں آپ سفر کر رہے ہیں اس سے رکنے کے کوئی امکانات نہیں، بلکہ وہ سیدھا موت کے قریب جا رہی ہے، آپ کو قبر تک پہنچا دے گی، تو آدمی کے دل میں جتنی ہیبت، جتنا خوف، وحشت بڑھ جاتی ہے، اس وحشت سے جو دعا مانگتا ہے، بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے میں اس وحشت سے، اس خوف سے دعائیں مانگے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی اسی نوعیت سے کریں کہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں کہ اگلی آیت بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اگلا رکوع مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا پارہ مجھے پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یا اس سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر ایسی تمنا، ایسی تڑپ، ایسی آرزو لے کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور پھر نیک اعمال کی نیت کریں اور یہ سوچیں کہ مجھے رمضان المبارک جو مہینہ ملا ہے، جو سعادتیں، جو برکتیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، میں اس کی خوب قدر کر لوں، خوب اہتمام کر لوں۔ اس طریقے سے ہم رمضان المبارک کو گزاریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم کیا کریں، کون سا عمل کریں؟ ارے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی عمل ہم نہ سوچنے میں بیٹھ جائیں، ایسے عمل کو تو ہم سوچتے سوچتے رمضان کا ایک دن گزار دیے، دوسرا دن بھی تقریباً گزرنے کو ہے، ہم تو اسی سوچنے میں گزار رہے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں۔ دعائیں مانگ لیں،
رمضان المبارک کا سب سے خاص تحفہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کو ہم پڑھ لیں، دعائیں کریں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کیا مانگیں؟ افسوس ہے ان لوگوں پر جس کے ذہن میں یہ سوال بھی آ جائے کہ ہم دعا میں کیا مانگیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، 100 بار افسوس ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا میں کیا مانگیں؟ کتنی مصیبتیں آپ پر آئی ہوئی ہیں، آپ کتنے پریشان ہیں، کتنی مصیبتوں میں آپ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے گھر والے، افراد خاندان، آپ کے پورے علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ، آپ کے اضلاع کے لوگ، پورے ملک کے لوگ اس وقت پریشان ہیں، پھر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دعا میں کیا مانگیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پر اپنے سواری پر سوار ہو کر 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ امت کے پاس 6 منٹ کا بھی وقت نہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم 6 منٹ میں کون سی دعا مانگیں۔ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ تھے، وہ صحابہ تھے، وہ 10 مبشرہ تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 مبشرہ ہے، یہ 10 لوگ ہیں جن کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، یہ لوگ جنت میں جانا لازم ہے۔ اس کے بعد بھی پھر یہ کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبرستان میں جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی اور یہ سوچتے تھے کہ اللہ میرا کیا حال ہوگا۔ ایک مرتبہ منافقوں کی فہرست جاری کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کی فہرست بتائی ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس میں کیا عمر کا نام تو نہیں؟ وہ عمر جو 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص تھا، وہ عمر جس کو 10 مبشرہ کی بشارت دی گئی ہے، وہ عمر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے سے مانگ کر اسلام میں داخل کروایا تھا، وہ عمر یہ کہتے ہیں کہ میرا نام منافقوں میں تو شمار نہیں ہوا۔ تو ہم اپنے عمل پر کتنا غرور کر رہے ہیں، کس بات کا ہمیں اعتراف نہیں ہے، کس بات کا ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم اللہ سے 1 منٹ دعا مانگ لیں گے اور ہم اللہ سے تھوڑی دعا مانگ لیں گے اور پھر ہم اپنے آپ کو مطمئن رہ جائیں گے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے دعاؤں مانگنے کا اپنی زندگی سے رواج کو ختم کر دیا۔ افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان کیسے گزارے؟ ایسے گزارے کہ افطار سے پہلے ہم دعا کریں اللہ رب العزت سے، اے اللہ ہم سارا دن بھوکا رہیں، صرف اس لیے رہیں کہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بھلے ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے قابل قبول ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ راضی ہو جائے۔ گھر میں اگر بچہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ ابا جان مجھے کوئی فلانا کھلونا چاہے، فلانا چیز چاہیے کھیلنے کے لیے، تو باپ یہ کہے گا کہ نہیں بیٹا میں آپ کو نہیں دلاؤں گا، تو بچہ یہ کہے گا کہ ابا جان جب تک آپ مجھے وہ چیز نہیں دلوائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ باپ مجبور ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے اپنے ایک کمزور چھوٹے سے معصوم سے بچے کے سامنے، ننھے منھے بچے کے سامنے اس کے معصومیت والے چہرے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ بیٹا اب کھانا کھا لو، جو چیز آپ چاہو گے میں لا کر دے دوں گا۔ یہی حال بندے کا ہے کہ افطار سے پہلے بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں صبح سے اتنے گھنٹے بھوکا ہوں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے، کسی ملک کے اندر 15 گھنٹے، اللہ میں 15 گھنٹے سے بھوکا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی رضا مل جائے۔ تو اللہ یہ کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو، یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، بس تم گواہ رہو کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ اور پھر بندے کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گئے ہیں، اب تم افطار کر لو، کوئی چیز کھا لو۔ افطار میں میٹھی چیز کھانے کا حکم اس لیے ہی شاید دیا گیا ہے کہ بندے کو خوشی کا پیغام مل جائے، تو خوشی کے موقع پر بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو گئے، بس ہم خوشی میں یہ چیز کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم رمضان اس نوعیت پر گزاریں کہ رمضان میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک سفر کے لیے ہم جاتے ہیں تو صبح میں جلدی سے اٹھتے ہیں، سفر کے وہ ضروریت کا سارا سامان اپنے بیگ میں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد سفر کی نیت کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ پلان موجود ہوتا ہے کہ ہم سفر میں اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، 30 دن کا سفر ہم کو کرنا ہے، لیکن ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم نے غفلت میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، مکمل تیاری کر لیں اور رمضان کو پورے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے رمضان کو ہم گزاریں گے تو ہمارا رمضان کامیاب ہوگا۔ غفلت میں نہ رہیں کہ ہم روزے رکھ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، غفلت میں نہ رہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، دعائیں کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک حوالہ دے کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ عبداللہ ابن مبارک اپنی عمر کے اخیر حصے میں اپنے رخسار کو زمین پر رگڑتے ہوئے اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما،
یہ نہیں کہا میں نے لاکھوں لوگوں کو حدیث کا درس دیا ہے، لاکھوں لوگوں کو میں نے محدث بنایا ہے، میں نے مفسر بنایا ہے، میرے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ اللہ قادر ہے کہ جتنے لوگ بھی مجھ سے فائدہ حاصل کیے ہیں، نفع ان کو ملا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کے پاس قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، بس میں صرف اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہوں گا اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ کہ ہم عبداللہ ابن مبارک سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھ لیں اور پھر اپنے آپ کو بایزید بستامی سمجھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ لیں، اور ہماری عبادتیں اس پائے تک پہنچ گئی ہے کہ ہم چند عبادتیں کر کر اپنے آپ کو فارغ سمجھے۔ ایسا ہرگز نہ کرے، رمضان المبارک کی قدر کرے، اس کی عظمت کو، اس کے احترام کو ہم سمجھے، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور وہ لوگ جن کو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، علماء کرام نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ اپنے دن بھر کے اوقات کو ایک معمول بنا لے کہ اتنے وقت ہم سو جائیں، اتنے وقت میں ہم عبادت کر لیں۔ اگر کسی سے یہ کوئی کام نہیں ہو سک رہا ہے، اللہ کے واسطے خاموشی سے سو جائے، فجر کی نماز پڑھے سو جائے، ظہر کی نماز کے لیے وقت مقررہ پر اٹھے نماز پڑھے پھر سو جائے، عصر کی نماز کے لیے اٹھے نماز پڑھے پھر سو جائے، مغرب کی نماز کے لیے اٹھ جائے، یہ لاکھ درجے بہتر ہے اس بات کے کہ آپ ہوشیار رہیں، اپنی آنکھوں کا گناہ کریں، اپنی زبان کا گناہ کریں، کانوں سے گانے سنیں اور پھر غلط جگہ پر جائیں، بد کلامی کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، حسد کریں۔ ان تمام چیزوں سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ اپنے روزے کو سو کر گزاریں۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان المبارک کو ایسے گزارے۔ معزز ناظرین، سننے والے میری مائیں، بہنیں، بھائیوں، چھوٹے بچوں، بڑوں، سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کو اس نوعیت پر گزاریں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اس لیے کہ جس کو رمضان المبارک میں تقویٰ مل جائے، رمضان میں اس کی مغفرت ہو جائے، تو رمضان کا چاند دکھنے کے بعد دوسرا دن اس کے لیے عید کا ہوگا۔ لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو جائے تو عید کا چاند دکھنے کے بعد دوسرے دن اس کے لیے عید کا نہیں بلکہ وعید کا ہوگا، اور یہ پیغام ملے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تمہاری مغفرت نہیں ہوئی، تم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ معزز ناظرین، یہ جو ہمارا پروگرام فیس بک پر روزانہ 2 بجے لائیو ویکنڈ تراویح پیج پر چل رہا ہے، آپ اس کو لائک کریں اور پھر روزانہ اس پر مختلف موضوعات پر دینی واقفیت سے آپ حضرات کے سامنے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ بہت کم مسائل اس پر اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ مختلف فرقوں کے اور مختلف مسلکوں کے لوگ اس بات کو سنتے ہیں، تو اس لیے اتحاد اور اتفاق کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اختلافی کوئی بات آپ سے نہ کی جائے، اس کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ رمضان المبارک کے اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر روزانہ ٹھیک 2 بجے آئیں، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں ہو آپ لائیو اس پر سوال کر سکتے ہیں، اس کا براہ راست آپ کو جواب دیا جائے گا، اور اگر کسی سوال کے جواب دینے میں تاخیر ہو جائے تو اگلے دن اس کا سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔